چلیے ذرا بلند تر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلاة اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت تلاوت کی جس میں خدا کے دعا ارشاد کر رہا ہے شاد ہو رہا ہے سبحان الذی سبحان اللہ سبحان ہے جہاں کمال ہی کمال ہو جہاں کوئی عیب نہ ہو اسے سبحان ہے کوئی عقلی عیب نہ ہو علمی عیب نہ ہو فکری عیب نہ ہو منطقی عیب نہ ہو کوئی عیب نہ ہو اسے سبحان ہے کا تصور عیب نہ ہو جہاں جو فرضی عیب بھی نہ بہت بڑی بات جہاں عیب فرض بھی نہیں کیا جا سکتا اسے سبحان ہے جہاں فرض بھی نہیں ہو سکتا فرض خود آدمی کر سکتا ہے فرض تو خود کیا جائے گا جہاں اپنی خودی بھی مجبور ہو اسے سبحان وہ ذات سبحان کیسی سبحان ہے کہ جس نے الذی جس جب ایسی ذات ہے تو پھر کیسا ہونا چاہیے اسے اب اسے کون بتائے گا امام علی رضا علیہ السلام یہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری معصومین علیہ السلام توحید کے بارے میں جو خطبے فرمائے ہیں کسی دوسرے کسی بھی مفکر کا ایک لفظ بھی نہیں ہے لفظ میں کہہ رہا ہوں لفظ ایک جملہ خدا کی قسم جملہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کتابیں بھری ہوئی ہیں صحیفہ کاملہ میں 160 خطبے صحیفہ نبیہ میں 150 خطبے اور نہج البلاغہ میں صرف توحید کے لیے 121 خطبے ان کے علاوہ ہر معصومین کی الگ الگ خطبے امام رضا علیہ السلام نے جو خطبہ فرمایا ہے عجیب ہے کہ فرمایا کہ احتجبا بغیر حجاب محجوب احتجبا بغیر حجاب محجوب فاستترا بغیر ستر مستور عرفا بغیر رؤیت ووصفا بغیر صورت
وَنُعْتَ بغیر جسم لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال. یہ جناب امام رضا اور جناب علی نقی علیہ السلام سبحان الذی لیس کمثلہ شیء ولا جسم ولا صورت لأن الجسم محدود متناہ والصورت محدودۃ متناہیۃ هو مجسم الاجسام ومصور الصور. امام نقی اسلام فرماتے ہیں میرا امام کی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احتجاب بغیر حجاب محجوب، فرمایا کہ وہ بغیر حجاب کے حجاب میں ہے. سمجھ نہیں، حجاب بھی نہیں ہے اور حجاب میں بھی. یہ لفظی کمال ذرا دیکھیں، لفظی امام نے فرمایا صحیح لفظیں ایسی ہم نہیں کہہ سکتے، لفظیں کہ وہ بغیر حجاب کے، حجاب بھی نہیں ہے محجوب بھی ہے، حجاب میں بھی ہے اور حجاب بھی نہیں. اب اسے کون سمجھے؟ حجاب بھی نہیں ہے حجاب میں بھی ہے. اس کے کون سے کمال کو دیکھے؟ بلا حجاب والا دیکھے یا حجاب والا؟ ایسے جانتے اس کا طرح بغیر سطر مستور کہ وہ پوشیدہ ہے مگر کسی سطر کی بنا پہ پوشیدہ نہیں، پوشیدہ بھی ہے اور سطر بھی نہیں. اگر آپ تجھے اجازت دے تو ایک لفظ میں نے انچولی میں کہی تھی، گھبرا گئے تھے لوگ. پوری کائنات میں دو ہی تو مستور ہیں، ایک کو اللہ کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ. گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کا طرح بغیر سطر مستور، بغیر سطر کے مستور. عرفا بغیر رویت، اس کو پہچانا گیا ہے بغیر دیکھے. رویت میں نہیں ہے، رویت کی 6-7 شرائط پتہ نہیں جاتا. بغیر عرفا بغیر رویت، بغیر دیکھے وہ پہچانا گیا ہے. پھر کمال ہے انہیں کا دیکھا بھی نہیں اور پہچان بھی کرا. عرفا بغیر رویت وصفا بغیر صورت، اور بغیر کسی شکل و صورت کی اس کی وصف بیان کی جا رہی ہے. وصف بے شک صورت کی ہوتی ہے، وہاں صورت بھی نہیں ہے اور وصف بھی بیان ہو رہا. اور نوعتا بغیر جسم، نوعت کی معنی نیات لفظ کو کہتے ہیں، نعت جسے ہم کہتے ہیں. نعت کسی کی صفت میں لفظوں کے بیان کو نعت کہتے ہیں. رسول خدا کی شان میں نعت پڑھتے ہیں تو لفظیں جو فرق ہوتی ہیں اسے نعت کہتے ہیں، اور نعت ہمیشہ وجود کے لیے ہوتی ہے. جہاں جسم بھی نہیں ہے اور نعت بھی موجود ہے. لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال، وہ ایسا کبیر اور ایسا متعال ہے. صلاۃ و سلام. سبحان ہے وہ ذات خلق الازواج کلھا، تمام عالمین کے جوڑوں کو جس نے اپنے علم الہی میں پیدا کر دیا. علم ازمی میں، اس کے علم قدر علمی ازمی میں اس نے تمام کو پیدا کر دیا. کیسے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے ان جوڑوں کو بنانے کے لیے دوسری شے نفس بنائی، اور تیسری شے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسی شے بنائی جسے یہ جوڑے نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا شے ہے. وہ تیسری شے روح. ٹھیک ہے، اب 3 چیزیں ہو گئی، جسم، نفس، روح. یہ ہو گیا. اب میرے خیال میں موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ہوا کہ جب یہ ہے تو پھر کل جہاں بات ختم ہوئی وہی سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ قدر کی 2 قسمیں. ایک قدر علمی ازمی تھا، وہ تو بیان ہو گیا.
دوسری تھا قدر حتمی فعلی، جو اس کی قدر علمی ہے، قضاء علمی ہے، تقدیر علمی ہے، جو امور مقضیہ ہیں، وہ امور مصورہ ہیں، وہ جو امور مقدرہ علم الہی میں ہیں، ان کو تو کثرت میں، حدوث میں، فعل میں، ایجاد میں لانا ہے۔ تو اب لانے کے لیے کس کے علم کے تصرف میں آ جائے گی؟ امام زمانہ ہر شاید اس کے علم میں تھی، وہاں اجمال تھی، کلیہ اجمالیہ میں لفظ بیان کی، کلیہ اجمالیہ۔ اب یہاں کیا ہوں گے؟ کلیہ تفصیلیہ، یہاں تفصیل ہوگی اس کے اجرا میں، وہاں اجمال ہوگا، وہاں خاکہ ہوگا، یہاں تفصیل ہوگی، وہاں علم ہوگا، یہاں کثرت ہوگا، وہاں اجمال ہوگا، یہاں تفصیل ہوگی پوری۔ اب کون بنائے گا اس کو؟ مینجمنٹ کون کرے گا؟ انتظام کون کرے گا؟ امام زمانہ۔ اسی لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ، اسے اگلی دور میں پہلے ہونا چاہیے، امام زمانہ کو پہلے ہونا چاہیے، پہلے ہونا چاہیے۔ اب اس امام زمانہ کے تصرف میں آ کے پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں اس تقدیر حتمی فعلی کی، ایک ہے کامل اور بالفعل۔ اب گھبراتے تو نہیں بچے، بار بار یہی دہراتا ہے، یہ دہرانے والی بات ہے۔ کامل ہوتی کامل ہے اور بالفعل، یعنی کامل جب وہ بن گئی ان کا کمال بالفعل شروع۔ بالفعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے جو کمال اس میں دے دیے گئے اب اسی سے وہ کمال چلتا رہے گا، کبھی بھی اس میں نقص واقع نہیں ہوگا۔ ہو گیا نقص پھر بنانے والے کی نقص کی طرف دلیل، اس میں نقص نہیں ہوگا کیونکہ وہ کامل بن گئے، اور بالفعل ان کا کمال بالفعل جاری رہے گا۔ اور اس میں کل میں نے یہی عرض کیا کہ وہ کون ہے؟ جیسے سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، سیارے ہیں، یہ جو کچھ بنا دیا گیا یہ کامل بالفعل، کامل بھی بالفعل۔ ایک کل کی بات اگر فرمائیں تو میں تھوڑا سا دوہراؤں، میں چاہتا ہے کہ کل بات ذرا مکمل نہیں ہوئی تھی، اگر آپ فرمائیں تو تھوڑی سی متعمل ہے نا، متحمل ہونا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا تحمل ہو، شاید تحمل ہوگا۔ کل جب بات ختم ہوئی کہ ویل ہے نمازیوں کے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں، فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو جان بوجھ کر حقیقی نماز سے انکار کرتے ہیں۔ آن کی کل میں نے بحث کی بحث کی تھی، جو حقیقی نماز سے کیا کرتے ہیں؟ نہیں، جان بوجھ کے اس کو نہیں، اقرار نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کل میں نے تفصیل سے عرض کیا، معاون جب بھی سامنے آتی ہے، معاون ولایت علی بن ابی طالب، جب بھی ان کی ولایت کی بات آتی ہے، یمنعون الماعون، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی، یمنعون منع سے ہے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود تو رکتے ہی ہیں۔ جناب آج پھر میں قرآن میں 3 جگہ مسلین آئے ہیں، شاید 3 جگہ، ایک سورہ ہے، اس کی مناسبت بڑی عجیب ہے، ایک سورت آئی ہے سورہ معارج،
سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے کہ سورہ معارج کا شان نزول کیا ہے؟ یہ غدیر کے بعد یہ سورہ سرکار کا جیسے انکار کیا تھا نا، یاد ہے جو آسمان سے پتھر آیا تھا سالہ سائلوں میں عذاب واقع ان کافرین، یہی سے شروع ہوتی ہے. تو یہ سورہ معارج میں یہ اس کا ذکر موجود ہے، اس میں مصلی. اور جہاں بھی تینوں جگہوں پہ مصلی ایک لفظ میں آیت ختم ہو جائے، آیت وہاں ختم ہو جاتی. ابھی میں ان الانسان سورہ معارج میں ان الانسان اذا خلق هلوعا، انسان کو ہلو پیدا، اے لامبا این ہلو پیدا کیا گیا. ہلو ہلو نہیں، ہلو ہے پہ پیش آئے تو معنی بدل جائیں گے، زبر آئے تو معنی اور ہو جائیں گے. یعنی وہ جیسے کہتے ہیں زیادہ بخیل پیدا کیا گیا، انسان کو ہلو پیدا کیا. ہلو کے واقعی بھی میں نے سنا ہے، اور یہ لاہور میں تو نام ہی پڑ گیا ہلو کا. اس کو بھی دیکھتے ہیں رائے نہیں کہتے ہلو، خدا بھی جان کرتا ہے یہاں یہ کراچی میں بھی یہ نہ پھیلتا ہے، وہ بہت بڑا ہے. تو کھولے کا اذا کھولے کا انسان ہو ہلو، بخیل پیدا کیا گیا ہے ہلو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے شر بطور امتحان دیا جاتا ہے پھر وہ جزا کرتا ہے، گھبراتا جزا فضا کرتا ہے. یہ مطلب کی بات آپ رہی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر آتی ہے نا تو اسے روکتا ہے. میم نون وا عین منوعن، یمنعون کے معنی یمنعون المعول. یہ منوعن کیا ہے؟ میم نون وا عین منوعن. اذا مسہ الخیر منوعن، جب اسے خیر اس کے پاس آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ منوعن. یہ منو جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، خود بھی رکتا ہے اوروں کو بھی روکتا ہے. دوسرا معنی یہ خیر کیا ہے؟ فرمایا خیر ولایت اللہ. معلوم ہوا کہ کوئی ہے، توجہ فرمائیں، جب یہ خیر ولایت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے منوعا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر سے روکتے. کل مناع للخیر پہ میں نے کوئی 2-3 آیتیں پڑھی. مناع للخیر ایک روکتے، ٹھیک ہے. یہ کون ہے جو روکتے ہیں؟ انسان. ایسے انسانوں کو پیدا کیا گیا، شر آئے تو جزا کرتے، جزا فضا سمجھتے، گھبراتے. پیدا مسا الخیر منوعا، جب خیر آئے تو روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں. جب خود رکتے ہیں تو دوسروں کو تو روکیں گے. یہ بہت بڑا جرم ہے. خود نہیں، خود تو روک گئے نا، یہ دوسروں کو بھی روکنا ہے تاکہ خیر پھیلے نہ، تاکہ خیر آگے نہ جائے. یہی روک اس لیے روکا جاتا ہے تاکہ خیر کا جو دائرہ ہے وہ کم کم ہو، بڑھے نہیں. غور نہیں فرما رہے. جسے خالق خیر کہے وہ تو بڑھائے گا، خیر خالق میں بڑھائے گا. اب جب یہ اِلَّا الْمُصَلِّينَ اتفاق کیا ہے، مگر جو نمازی ہیں وہ خیر کو کبھی نہیں روکیں گے، بلکہ خیر ہی والی نماز پڑھیں گے. اللہ کس کے لیے ایسا تھا؟ استثناء کے لیے. اللہ مستثنیٰ، پیچھے جو کچھ انسان کرتے ہیں یہ بھی ہیں انسان مگر ان جیسے نہیں ہیں. اب میں جملہ کہہ دوں، ان کے لیے بھی نطفے کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، نفس کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت ہے، مگر یہ مسلین بھی ہیں. فرق ہو گیا مجھے، فرق ہوا. الا المصلین، مگر ایک آئے گا کیا، مگر وہ لوگ جو نمازیں پڑھنے والے نمازی ہیں
نمازی کون سی نماز ہے یہ؟ الا المصلین. اب یہ مصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ ساری تفصیل آ رہی ہے. یہ سارے وہ ہیں جو جنتی ہیں. میں کیا کہتا ہوں؟ اولئک فی جنات مکرمون، اسی آیت کریمہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. اب جنتیوں کی پہلی فہرست یہاں سے شروع ہو رہی ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ پہلی فہرست یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ. الذین الا المصلین، مگر وہ جو نماز پر، مگر سے یہ پیچھے والے ان میں وہ کمالات کو جو باتیں ہیں یہاں نہیں ہوئی. الا المصلین، یہ وہ نمازی ہیں. ہم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ ہے جو اپنی نمازوں پہ دائم ہیں. اسی میں ایک لفظ اور آ رہی ہے، ایک اسی میں اور آ رہی ہے، اسی میں ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے حفاظت والی نماز اور دائمی نماز. اسی آیت کریمہ میں آگے آتا ہے والذین یصدقون بیوم الدین الذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اسی آیت کریمہ میں اب یہاں کیا ہے؟ ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں میں کیا ہے؟ یہ جو نماز ہے دائمون، دائم ہے. اس نماز کا دوام ہے. اب دیکھنا ہے کہ دوام یا دائم یا داما یا دوم یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کون سی نماز ہے جو ایک لمحے کے لیے اس کے لیے یعنی جدا نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے. خدا کی قسم، یہ کون سی نماز ہے جو دائمی ہے؟ دائم کے معنی ہمیشہ استمرار. ما زالت السماء دوما دوما، لغت میں ما زالت السماء دوما دوما، بارش مسلسل رہی. اگر رک جائے تو پھر وہاں دوام کی لفظ نہیں ہے. یعنی دوام کی لفظ کس کے لیے آتی ہے؟ جہاں تسلسل برقرار ہو، یعنی مسلسل بارش ہوئی، اس کو کہتے ہیں دوام. تو دوام کی لفظ دوسری لفظ میں کہتی ہوں، دوام ضد وقت ہوتی ہے، موقت کی ضد ہوتی ہے دوام. جو شاید وقت سے موقت ہو اس کی ضد ہوگی دوام. یعنی جو بھی دائم ہوگی وہ مسلسل ہوگی، جو موقت ہوگی وقت کے ساتھ ہوگی اس کی ضد ہوگی. وہ اللہ نے دو ہی تو نمازیں بنائی ہیں، ایک وقت سے مشروط ہے، ایک دائمی ہے. یہ جو ہماری نمازیں شرعی جو نمازیں ہیں، شرعی نمازیں، یہ نمازیں موقت ہیں، وقت کے ساتھ مشروط ہیں. جب تک وقت نہیں آئے گا نماز ہوگی نہیں. وقت کے گزرنے کے بعد نہیں پڑھی گناہگار ہوگا، دین سے خارج نہیں ہوگا. کیا ہو گئے؟ گناہگار ہو گئے. میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، چلو جان کے بھی نہیں پڑھی، گناہگار ہے. مگر دائمی کی لفظ بتا رہی ہے، اس کے ترک کرنے سے دین سے دائمی ہے. اور میں آیت پڑھتا ہوں، حرم
علیکم صید البر ما دمتم حرما. یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی میں نے حرم علیکم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حرم علیکم حرام کر دیا گیا ہے تم پر صید البر خشکی کا شکار ما دمتم حرما جب تک کہ تم احرام میں ہو. جب تک احرام میں ہیں شکار حرام. پھر احرام کا تسلسل برقرار ہوا نہیں. جب تک احرام میں ہیں احرام درمیان میں ٹوٹے گا نہیں. جب تک احرام میں ہیں معلوم ہے تم جو حرم والے دوام کو ثابت کیا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں شکار ہو جائے. تمہارے مگر دوام نے ہمیں استقرار دیا. کوئی لمحہ اگر آپ احرام میں ہیں تو کوئی لمحہ شکار کے لیے جائز نہیں ہے, حرام. اب پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کل تو شہیدم ما علیہم ما دم تو فیہم. جب تک میں ان میں ہوں دم تو فیہم, جب تک میں ان میں ہوں انہی پہ شہید ہوں, انہی پہ گواہ ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ثانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دم تو حیا, جب تک میں زندہ ہوں ما دم تو حیا. یہ دوام کس کے ساتھ آئی ہے؟ حیات کے ساتھ. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ حیات ہو اور خود نہ ہو. تو پھر دم تو میں کیا لفظ آئی؟ تسلسل, ہمیشہ. اس میں ایک لمحے کے لیے بھی درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا. اب جب قرآن نے دائمون کی لفظ کہی تو اب دیکھنا ہے یہ کون سی نماز ہے جو ہمیشہ ہے. ہم علی صلاتہم دائمون, وہ اپنی اس صلاۃ پر دائم ہے, دائم. اب ڈھونڈے کہ وہ کون سی نماز ہے جس پر یہ دائم ہے. کوئی تو صلاۃ ہونی چاہیے. اب ایک قرآن نے لفظ صلاۃ کو ہمیں بتلایا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور صلاۃ سے تعامل لیا کرو. فاستعینوا, تعامل لو. یہ وہی معاون ہے عون سے, تعامل لو صبر سے اور صلاۃ سے. پوچھا کہ بولا صبر کون ہے, صلاۃ کون ہے؟ فرمایا رسول علیہ السلام نے صبر میں ہوں, صلاۃ علی ہے. تو بات اچھی نہیں کرتی. دیکھیے صلاۃ, صبر کون ہے؟ رسول. اور صلاۃ کون ہے؟ جناب علی, سرکار علی علیہ السلام. یہ صلاۃ ہے. اس لیے آگے قرآن کیا کہتا ہے فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. إِنَّهَا إِنَّهُمَا نہیں. حالانکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سرکار فرماتے ہیں دونوں کا حکم ہے, ان دونوں سے تعامل لو. لیکن جب مشکل کی بات کی تو صرف صلاۃ کے بارے میں کہ جو صلاۃ ہے لَكَبِيرَةٌ, یہ مشکل ہے لوگوں کے لیے. دونوں نہیں, انہما آنا چاہیے. انہما نہیں ہے, انہا ہے. ہاتھ کی زمین کس کی طرف جاتی ہے؟ یہ ساتھ جو صلاۃ کی طرف. صلاۃ کون ہے؟ یہ صلاۃ جو ہے یہ کبیر ہے, یہ مشکل ہے. مگر کن پر؟ الا علی الخاشعین. لیکن جو دل پھیری کی ولایت رکھتے ہیں. اب یہ دائمون کی نماز کن کے لیے ہے؟ کون ہے یہ؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حفاظت کرو نماز کی. احمد مستمد قطرہ کی فضائل اطرا, اس میں صحیح پہلی جلد میں یہ موجود ہے. آپ تو ترجمہ بھی ہوگی, آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ کتابیں دیا کرے گا, میرا کا کرے.
یہ کتابیں ضروری ہیں. تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات. یہ صلوات کون ہے؟ فرقان لکھتے ہیں کہ ان میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اللہ یہ ہے جن کی حفاظت کے لیے حکم. حافظوا علی الصلوات ہے. صلوات سے یہ مراد ہے 5 معصومین. بس صلاۃ الوسطیٰ، اور صلاۃ الوسطیٰ کی بھی خصوصاً حفاظت کرو. اور صلاۃ الوسطیٰ کون ہے؟ فرمایا صلاۃ الوسطیٰ ولایت علی. یہ اچھی بات ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ ولایت ہے جس ولایت پر یہ کیا ہے؟ دائمون. اور یہی دائمون آگے کیا کہتے ہیں؟ والذین یصدقون بیوم الدین. حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں. وہ دین کی تصدیق کریں گے. دین سے مراد کیا؟ والذین یصدقون بیوم الدین. پریشانی ہو جائے گی. پتہ نہیں میں کو ایسا محسوس کر رہا ہوں. پریشان نہ ہو جائے گا. بالکل میں آیت پڑھ رہا ہوں پریشان ہو جاتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین. یہ وہ جنتی ہیں جو دین کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. یہ دین کا دن کون سا ہے؟ جس کا وہ مالک یوم الدین ہے. یہ دین کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن یہ نہیں ہے. کیا یہ قیامت کا دن نہیں؟ یہ یوم الدین قیامت کا دن نہیں ہے. ابھی میں آپ سے جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. ابھی سورہ مدثر میں تیسری جگہ پہ یہ مسلمین کی لفظ ہے. یہ تیسری جگہ سورہ مدثر 29ویں پارے میں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرمین سے پوچھیں گے جنتی فی جنات یتساءلون. جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. تمہیں جہنم میں کون سی چائے آئی؟ مخصوص ہے ایسے لوگوں کے لیے. سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. یہ سقر سین قاف دونوں کا. سقر میں کون سی چیز تمہیں کھینچ کے لائی ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. دائمی نماز ہم نے پڑھی ہی نہیں. میں روز ہی ہاتھ بات کے کہتا ہوں لغت کی کتابیں ضرور گھر میں رکھیں. قرآن کی لغت ڈھونڈیں. مسلی کسے کہتے ہیں؟ مسلمین میم صاد لام یہ لی. مسلی صلاح سے مسلی کیسے یہاں ہے؟ پوری دیکھیں او پورا ایک صفحہ لکھا ہوا ہے اسی صلاح کے بارے میں. لغت میں مسلی کہتے ہیں اصل میں لم نکو من المصلین. ہم نہیں ہوئے. کانا یکون سے نکو بن ہم. کانا کہ لم جب آئے تو نون تو گر جائے گا. نکو بن جائے. لم نکو اصل میں تھا نکون. نون گر گیا لم کیا بن گیا؟ نکو. لم نکو وہ کانا یکون اس کے اندر آتا ہے. یہ نکو جب کانا یکون ہوا ہے تو یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے. نکو فعل مضارع ہے ماضی نہیں. لم نکو من المصلین. ہم نہیں ہوئے مسلین میں سے. اب دیکھ رہے ہیں کہ لغت میں مسلی کسے کہتے ہیں؟ مسلی اس گھوڑ دوڑ میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اب قرآن کا استعارہ دیکھیں کہ قرآن نے کیا عجیب لفظ کہہ کے اس میں مسلین کا تصور بھی دیا اور نتیجہ بھی اپنا دیا. انہوں نے کہا لم نکو من المصلین. ہم دوسرے نمبر پر نہیں آئے. پوچھا کہ مولا وہ دوسرے نمبر کیا تھا؟ ہم نے رسول کے بعد علی کی ولایت
نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، بلکہ نماز کی تو پابند نہیں کرتے۔ یہ کیا شے ہے جس کو ہم دوسرے نمبر پہ نہیں آئے؟ یعنی جناب علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، ان کی ولایت کو نہیں مانا۔ لم نکو من المصلین، مصلین کے معنی ہم دوسرے نمبر پر نہیں آئے، یہ مطلب تھا۔ یہ لم نکو اس لیے تو جہنم میں آنا ہے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین۔ اب کیا ہے؟ کننا نخوض مع الخائضین۔ خاض ہے خود کیا ہوتا ہے؟ کہ الاسواد خاص، خاص کے معنی کیا ہوتی ہے؟ وہ باتیں کہ جہاں مرکز کے بارے میں غلط ہی غلط وہاں ہوتی ہوں، ان میں گھسنے کا نام ہے خاص۔ یہ کون سی جگہ کی طرف اشارہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر میں کہوں گا کہ سارے میں کبھی یہ کہاں بھی جگہ ہوتی تھی نہیں۔ کننا نخوض مع الخائضین، نخوض کا خائضین ہے، جہاں آل محمد کے خلاف میٹھے ہوتے ہیں وہیں ہم رہتے تھے۔ یہ کھانا ہوتا ہے گندے پانی میں گھس۔ اب آپ اللہ فرمائے کیسے قرآن میں استعارہ پر ان کی حالات کو بیان کرتا۔ کننا نخوض مع الخائض، کننا نخوض، ہمیں ہمارا کام ہی یہی تھا صبح سے شام تک ایسی محفلوں میں بیٹھا ہے آل محمد کے خلاف ہوا۔ آل محمد علیہ السلام کے خلاف ہوتی۔ کننا نخوض مع الخائضین۔ اب آگے کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جھٹلاتے تھے دین کے دن۔ دین کا دن قیامت کا دن نہیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ کون سا دین ہے جس کا یہ دن ہے، جس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قیامت کا دن نہیں۔ کننا نکذب بیوم الدین، کون ہے تنظیم اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد جھٹلاتا ہو قیامت؟ باتیں کرتے سمجھ آنی چاہیے، یہ بھی جھٹلاتے، یہ دین کوئی اور دن ہے جس کو یہ جھٹلاتے۔ کننا نکذب، ہم ہر وقت یہی کہتے تھے اس نے آنا ہی نہیں، دین کا دن کون سا ہے؟ بروج قائمہ رحمہ اللہ۔ وہ دن کو وہ الذین یصدقون بیوم الدین، جنتی اس دین کے دن کی تصدیق کرتے تھے، 12ویں میں آنا ہے۔ جنتی تصدیق کرتے ہیں، جہنمی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم اس دین کے دن کو کیا کہتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ کس کو جھٹلاتے تھے؟ اس دین والے دن کو جس کا وہ مالک ہے۔ اور پھر میں جملہ کہتا ہوں وہ مالک یوم الدین ہے، 14 حاکم یوم الدین۔ وہ کون ہے؟ کننا نکذب بیوم الدین، اس دین کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اس لیے ہم یہاں ہر وقت قومی ہے، معلوم ہوتا ہے دین کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہے؟ میں ایک کننا نکذب بیوم الدین، خدا کے لیے گہری نظر رکھا کرے، قرآن پاک جب پڑھے تو گہری نظر ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ادھر والذین یصدقون بیوم الدین، یہ تو تصدیق کرتے ہیں یوم الدین کی جو جنتی ہے، اور یہ تقسیم کر رہے ہیں، پھر تو جھوٹے یہ دن کون سا ہے؟ قیامت کو تو سارے مانتے ہیں، تو قیامت کو نہیں مانتا تو بالآخرت تو وہ تو ضروری ہے۔ میں جملہ نہیں کہتا ہوں، دور تک چلی جائے گا، اصول دین میں بھی موجود ہے، قیامت تو اصول دین میں موجود ہے۔
ساتھ حتی اتانا الیقین. اور سکر والے کہہ رہے ہیں جہنم میں یہاں تک کہ حتی انتہا کے لیے آتا ہے. ہم اسی عقیدے پہ مرے. کس عقیدے پہ مرے؟ یہ آئے گا دن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. کہنے والے آخری مقصد ہے یہ جو جھٹلا رہے ہیں کوئی تو کہنے والے ہوں گے نا. معلوم ہے جیسے ان کا جھٹلانا ہوگا ویسے ان کا کہنا ہوگا. کہنے والے کہتے رہیں گے علی حق. گلیوں میں کہنے دیا کرے علی تو تاکہ پیسے بھی دے دیا کرے شابت کر سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بہت بڑی بات میں نے کی آپ سے. جناب یہ ہوا کہ اے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں حتی انتہا کے لیے اسی عقیدے میں مرے. کیا آ گیا؟ موت. اتانا الیقین، یقین کے معنی اب ہم مر گئے اسی عقیدے میں. اب جب یہاں پہنچے تو اب ہمیں معلوم ہوا یہی تو مالک کی شفاعت ہے. شفاعت کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ اپنی اس شفاعت کا جو خود مالک ہے ان 14 کو مالک بنایا. یہ مالک کی شفاعت ہے. ان کو اذن کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء کو اذن کی ضرورت ہے. آل محمد مالک کی شفاعت. جس کو چاہے بھیجے، جس کو نہ چاہے وہ مالک اختیار ضروری ہے. ملکیت میں اختیار ضروری ہے. میں نے پورا شرح پڑھائی تھی پر یہ مالک ہے شفاعت. جب مالک کی شفاعت ہے اب انہوں نے دیکھا ہے ان کو ہم نہیں ماننا ہے. اب کیا کریں؟ صحیح کہتے ہیں آج کا نہ ان کو انہوں نے مانا وہاں تو شفاعت ہوگی نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. آج ہمارے شفاعت والوں کی تو شفاعت ہی منظور نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فما تنفعهم، ان کو نہیں نفع دے گی شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والے کی شفاعت سوائے آل محمد. ان کو نہیں مانا اب کسی کی شفاعت ان کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں مانی جائے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. پھر خالق اس دنیا کا تذکرہ کر کے پھر افسوس کے ساتھ فما لهم ان تذکرۃ مورثین. ان کو کیا ہو گیا تھا کہ تذکرے سے یہ منہ مجلسوں کو ذکر زینت کو یہ زینت ہے. ذکر زینت ہے. یہ زینت ذکر زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ. فما لهم عن التذکرۃ المورثین. چلو آیت آگے بھی میں پڑھ دیتا ہوں. آج جو رہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم فما لهم عن التذکرۃ مورثین. یہ تذکرے سے منہ موڑتے ہیں. دیکھیں قرآن وہ جانے اسی نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا. اب ان کو خالق تشبیہ دے رہا ہے. وہ تشبیہ کوئی مشبہ بھی ہے جیسے تشبیہ کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من کسبہا. یہ گدھے ہیں.
حمار مانے صحیح حمار کی مانی گدا ہوتا جمع کیا ہے حمر ایک نہیں بدل بہت سے کانہم یہ سامنے میں سامنے کیا ہے حمر مستنفرت یہ فرار کو چاہنے والے کرتے ہیں قرآن کا استعارہ دیکھیں مستنفرت یہ فرار کو چاہتے ہیں فرار کرتے نہیں مستنفرت یہ وہ گدھے ہیں جو بھاگتے ہیں چاہنا فرار کرنا چاہتے ہیں کیسے کانہم حمر مستنفرت فرت من کسورہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے شیر سے تشبیہ تو خود دے رہا ہے اب وہ ترجمہ کر رہا ہے کیا ہے جیسے کیسے بھاگ کسور اس کو کہتے ہیں جو جیو میں پھاڑنے والا اس لیے جب مرحب نے کہا تھا مجھے یہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے سمتنی امی مرحبا جناب علی نے بھی فرمایا سمتنی امی کسورا یہ لفظ سمتنی امی کسورا اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام کسورا یہ نماز ہے جب تک اس دائمی نماز کا اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نمازیں اس بیان کی نہیں ہوں اسی وجہ سے جب تک اقرار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تفسیر امام حسن عسقری یہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم پہ سرکار دو عالم نے جناب علی علیہ السلام کا اعلان فرمایا آپ کے سامنے ایسی من کن تو مولا کا اعلان ہوا جس طرح اعلان ہوا جیسے اہتمام سے اعلان ہوا ایسا اعلان پہلے کبھی نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہتا ہونا بھی نہیں بار بار اعلان نہیں ہوتا ایک دفعہ اعلان ہوا تو فوراً کہا اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی تمام بھی آ گیا اور کمال بھی آ گیا اکملت لکم دین دین کامل ہوا علی علیہ السلام کی وجہ نعمت تمام ہوئی علی علیہ السلام ورضیت لکم الاسلام دین پسندیدہ دین ہی تب بنا جب مرتضی دین میں آیا اعلان ہو گیا جناب جب اعلان ہوا واپس مدینہ آئے تو لوگوں نے سرکار دعا کی اگر آپ کتاب تمدن ثاقبہ دیکھنا چاہے اس میں اس نے اب وہ آئے آ کے لوگوں میں بیٹھ کے کہنے لگے اے رسول خدا علیہ السلام نے ہمارے اوپر جناب علی کو مسلط کر ان کی نبوت کو تو ہم نے تسلیم کر ہی لیا مگر جناب علی کو تو ہم نہیں مانتے یہ کہ مسلط جو وہاں مومنین تھے تو انہوں نے مل کے ان سے کہا جناب علی میں کون سی کمی اپنی طرف سے تو حضور نے نہیں فرمایا حکم ہوا ہے اس کے حکم سے ہی سب کچھ کیا ہم نہیں مانتے اچھا فرمانے گا آپ مدینے میں رہتے ہیں ایک دن سرکار علی جا رہے تھے اندھیرا تھا جو ہی چلنے لگے تو نور پیشانی سے نور آیا منور ہو گئی دیکھا تم نے ہاں کہتے ہیں سارے مدینے دیکھا ایک دن جناب علی علیہ السلام کو جلدی تھی آگے یہ بھی اچھا ایک پہاڑ کی روایت ہے ایک دیوار کی روایت ہے پہاڑ کے درمیان سے گزرنا تھا پہاڑ دو ٹکڑے ہو کے الگ ہو گیا علی کو راستہ مل گیا چلے گئے پھر پہاڑ مل گیا
دیکھا اچھا یہ تمہیں غدیر والے دن جو وہاں موجود تھے کے دن سے واقع ہو رہی ہے، یہ دیکھا تم نے جس دن غدیر والا دن تھا وہاں پہ آسمان کھل گئے کہ آسمان سے فرشتے ندا دے رہے، سبحان اللہ، آوازیں سنی تھی یا نہیں سنی؟ سبحان اللہ، فرما رہے جب آسمان کھل گئے تھے، یہ عام باتیں بیان نہیں ہوتی، کھل گئے تھے اور آواز آ رہی تھی ملائکہ کی میدان غدیر میں، او میدان والو ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، تابعوہ ہو، اس کی اتباع کرو، اسے مانو، وَإِلَّا حَلَّا بِكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اگر تم نے نہ مانا ان کو عذاب الہی نہ ملو، ابتدائی تم نے سنا نہیں مانا، سارے سویرے سرکاری دواروں کے پاس آتے، سرکار کے پاس آ کے یہی کہتے بولا یہ سرکار نے بولنا کیا ہوا، سب کو دلیلیں بھی دے دی، ہم نہیں مانتے۔ سرکار دوار میں فرمایا اللہ جناب علی کی صداقت کی ان کے سامنے اور بھی دلیلیں پیش کر دی، اور بھی دلیلیں پیش کر، یہ بات جہاں تک ہوئی یہ جو گھر آئے گا پر چوہی دروازے پہ آئے، کنڈی کھولنا چاہتے، کنڈی سے آواز آئی، پہلے علی علیہ السلام کی ولایت جناب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کو تب کھلیں گے جن کے اپنے گھر کا دروازہ ہوتا ہے ولایت انہوں نے اعلان اقرار کیا تو دروازہ کھلا، لیکن کتاب میرے پاس آتی موجود، اندر تک گئے تو لباس اتارنے لگے کہ دوسرا پہنے شباشی والا لباس سے انکار اتریں گے ہی نہیں جب تک انکار کیوں نہیں دنیا پڑھتی ہے اس کو، کیوں نہیں سمجھتی ہے صحیح، میں صحیح سے پڑھ رہا ہوں 272 صفحے میں یہ موجود ہے۔ اچھا نا یہ انہوں نے اقرار کیا، پھر اب جو بیٹھے کھانا کھانے کے لیے لقمان یہی کھانا ہو گیا، اندر تب جائیں گے جب ولایت علی رہتا اقرار کیا تو اب رات کسی طرح اللہ کر کے روایت رہتے اب جو صبح سویرے حضور کے پاس آئے، مولا بس معافی دے دے، غلطی ہو کیا ہوا سرکار یہ ہوا، دروازہ نہیں کھولتا تھا اور منہ میں لقمہ پھنس گیا، خدا گواہ ہے دیکھیں میں بہت محتاط ہوں واقعے میں۔ سرکار نے فرمایا جی تو چاہتا ہے ایسے ہمیشہ رہے، خدا گواہ ہے جی چاہتا ہے یہی تمہارے ساتھ معاملہ رہے۔ انہیں کہا مولا ہماری بڑی بےزتی ہوتی ہے، ہمارے گھوٹے دینے سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں ہوگا مگر جناب علی کی ولایت کو بھولنا، یہ ہے کہ جن کو خالق نے کیا بنا کے بھیجا، جب تک ان کو نہیں مانا جائے گا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، نماز قائم ہی تب ہوگی پہلے اقرار کرے علی علیہ السلام کی ولایت، علی ولی اللہ کا اقرار ہو جاتا آدمی مومن کہلاتا، پہلے مسلم رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام ہے علی ولی اللہ، اسلام پر ثواب ملتا ہے، ایمان پر مغفرت ملتی ہے، ایمان پر نجات ملتی ہے، یہ نجات ذرا برابر شروعات میں درمیان میں رہ جاتا ہے، کیا کرے؟ جناب آپ مجھے ملا کہ آج
ان غریبوں کا ذکر کریں جو شام کے بازار میں کتنے دن تک بازار سجتے رہے. اللہ اکبر. آ گیا بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے. ماشاءاللہ سیدہ کو من فرمائے جب بازار سج گئے تو زہرا کی بیٹیاں سورج نکلتے ہی شام کے بازار داخل کرتی. اب ایک عجیب ایک لفظ ہے جو مجھے بیان کرنا ہے. جب آ گئی نا, جب پہنچی نا بیبیاں 7 والے دروازے پر مغرب کی آذان ہوئی. خدا جانے کتنا سارا دن آزاد میں لگا. یہاں پہنچ کر چونکہ آگے 70 قدم کا فاصلہ ہے, ہمارے یزید اور 7 والے دروازے میں 70 قدم کا فاصلہ, کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے. یہاں اتار کے محملوں سے ایک روایت کے مطابق بیویوں کے گلے میں رسیاں ڈالیں. تمام بیویوں کے گلے میں رسی ڈالی گئی سجاد علیہ السلام کی, اور وہ رسی سجاد ابن قیس کے ہاتھ میں. یہ بہت بڑا سب دل تھا, اس کے ہاتھ میں رسی ہے. اب یہ اس 70 قدم پر بیویوں کو 16 گھنٹے لگے. کوئی مقابلہ نہیں, اللہ جانے کتنا اتنا وقت لگا نا بیویاں آئیں. اندر دیکھا یہ بیٹھے ہوئے شرابیں پی رہے, کرسیوں پر بیٹھے ہیں, ڈھول بج رہا ہے, تماشا ہو رہا ہے. اور سب نے شہزادی نے کہا بیٹا سجاد کوئی اور دروازہ ہے؟ انہیں کہو کسی ہمیں اور دروازے میں لے جائے. لیکن اس وقت زجر ملوم نے انکار نہیں, یہی دروازہ ہے, ہمیں حکم ہے یہیں سے لے جانا ہے. فرمایا سجاد بیٹا حکم دے, اسی دروازے سے جانا. خدا نے حکم دیا بھوپی اماں مشیت الہی یہی ہے. ہر بیوی کو میرے آگے سے گزارا. ہر بیوی آگے سے گزرتی ہے. یہ پوچھا جاتا ہے جب آئی نا 4 سال کی سکینہ, گلے میں رسی ہے, کندھے میں خون لگا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بال ڈالے ہوئے ہیں, بچی کا آپ کا کیا نام؟ اتنا گلے کی رسی تنگ تھی. جناب سکینہ نے جناب سجاد کو دیکھا, جب بیان نہیں کر سکتا. پھر یزید نے دوسری مرتبہ پوچھا, اسی طرح گلا بالکل تکلیف میں آئی تھی کہ سکینہ نے کچھ نہیں کہا. جب اس نے تیسری مرتبہ چھڑک دے کے کہا, روایت میں آپ نے جملہ کہ جب چھڑک دی اس بلوم نے اس زور سے رسی کھینچی, تمام بیویوں کے قدم ہل گئے. اب یہ چوتھے امام نے فرمایا یزید جس طرح تیری عقل میں پردہ پڑ گیا, دیکھ نہیں رہا رسی ڈالنے والوں نے کسی کامت میں نہیں گلے میں رسی ڈال دی. کی بہن ہے, کتنا اس کا گلا کیا ہوا ہے. بچی کی گلے کی رسی کو خبردار, یہ آل رسول ہے, میرے آدمی سے ہاتھ نہیں لگا سکتا. میری امام نے آ کے رسی کھولی. اب میں جملہ کہوں, جناب سکینہ نے قدم زمین پہ رکھ کے لمبی
दरबार गए हैं। आज ही मकाम ज़ैनब बिन्ते अली की बेटियां खड़ी हैं, आगे जनाब सज्जाद खड़े हैं, गले में रस्सी है। जब यजीद फारिग हुआ, जनाब सज्जाद की तरफ देख कर तकब्बुराना लेते हुए कहता है, कैदी कह के पुकारा, कैदी आपने अपना अंजाम देख लिया। कहाँ तक अंजाम देख लिया? मेरे आका ने फरमाया, यजीद अंजाम आया कब है?